میں بڑے بڑے تاجروں سے ملا ہوں, ان سے میں پوچھتا تھا آپ اتنا بھی ہوں, کہہ رہے ہیں یار اتنی کروڑ ہماری آمدن ہے ماہانہ. میں نے کہا آپ یہ جو آپ کی ماشاءاللہ آپ 5 کروڑ کما رہے ہو, اس کو 20 کروڑ کر سکتے ہو؟ کہہ رہے ہاں اگر پلاننگ کریں بیٹھ کے کریں تو 20 بھی ہو سکتی ہے, لیکن چھوڑو یار جب اللہ نے اتنا دے دیا تو کیا ضرورت. تو میں کہتا ہوں یہ آپ 5 کروڑ چونکہ اپنے پیٹ کے لیے کما رہے ہو, اس لیے آپ اس کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے. آپ 5 کروڑ کو پلاننگ کر کے اگر 20 پر لے جا سکتے ہو تو بھائی 20 پہ لے جاؤ. وہ 15 کروڑ میں تو مذاق میں کہتا ہوں مجھے دے دینا, مذاق میں ہے حقیقت میں نہیں بھائی. وہ 15 کروڑ آپ اور اچھا کھا لو, آپ جناب مدارس بنا لو, آپ یتیم خانے بناؤ, آپ ہاسپٹل بناؤ, آپ ٹرسٹ میں دے دو, آپ ایک ٹرسٹ بنا لو. تو کیوں اپنی دیکھو غیر مسلم تاجر اپنی تجارت کو کبھی محدود بولے نا, یہودی کبھی کرے گا یار 5 کروڑ کما, چھوڑو یار, وہ کہے گا 5 کروڑ کے 25 کیسے ہو جائیں. ہاں اس 5 کروڑ کو ہوس کی بنیاد پہ اگر 10 کروڑ کرنا چاہتے ہو یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اور ہوس کی علامت ہے کہ پھر جائز ناجائز کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے. جیسے ہمارے بہت سے سیاسی لیڈر ہیں 5-5 ارب کے اثاثے ہیں لیکن ان کی توند بھرنے کا نام نہیں لے رہی. وہ چاہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ آ جائیں, پھر تو اس پہ حیرانگی ہوتی ہے بھائی تیرا پیٹ اتنا سا ہے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے. تو ایسے شخص کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 2 ٹائم کھانے کو مل جائے, سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, جسم کسی بڑی بیماری سے پاک ہو جائے, تو گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو دے دی ہے. تو اب ہوس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر ہوس کی بیس پہ آپ 5 کروڑ بھی کما رہے ہو تو غلط ہے, اور ہوس کے بغیر 5 ارب بھی کما رہے ہو تو اس کو 10 ارب پہ لے کر آؤ آپ. کیونکہ دنیا کی لگام مسلمانوں نے اپنے ہاتھ میں لینی ہے. تو یہ لگام دنیا کی اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے 8-10 کروڑ کی تجارت کافی نہیں ہے. تو بڑھاؤ اس کو. ہاں اعتدال ضروری ہے کہ اتنا اس میں فکر نہ ہو جائے کہ نمازیں ضائع ہوں, صحت خراب ہونا شروع ہو جائے, بیوی بچوں کو ٹائم ہی دینا چھوڑ دیں. ایک ابھی واقعہ سامنے آیا, ایک صاحب سارا دن بزنس میں لگتا تھا ان کا, صبح جب گھر سے صبح نکلتے بچے سو رہے ہوتے تھے, جب گھر آتے تو بچے سو چکے ہوتے تھے, سارا دن دکان پہ. تو ایک دن بچوں کی آنکھ کھلی, امی سے پوچھ رہے ہیں یہ صاحب کون ہیں جو بغیر پوچھے گھر میں آ جاتے ہیں. اور تو ایسا نہ ہو, وہ تو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے اتنی زیادہ کہ آپ سب کے حقوق ضائع ہونا. تو بعض تاجروں نے ہوس میں, یہ نہیں کہ آخرت کے لیے, دنیا کی ہوس میں تجارت کو اتنا مسلط کر لیا کہ دماغ ان کا ہر وقت کھوپڑی ان کی گھومتی رہتی ہے, نہ صحت کی پرواہ نہ ان کو بیوی بچوں کی پرواہ, پاگل ہو گئے. اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ, حدیث میں آتا ہے کمانے میں اعتدال سے کام لو اور اللہ پہ توکل, کہ اتنے گھنٹے میرے لیے اس کام میں صرف کرنا میری صحت اجازت دیتی ہے, بس اس کے بعد اللہ پہ توکل کروں گا کہ اسی میں اللہ مجھے انشاءاللہ نواز دے گا. پلاننگ پہ زیادہ زور لگاؤ, ٹھیک ہے نا, زیادہ ہدف کس کو بنانا ہے, پلاننگ. تو ہم دنیا میں جہاں بھی, میرے جو باہر سفر ہوتے ہیں تو زیادہ تر تاجر ہیں جو علماء کو باہر بلاتے ہیں بیانات کے لیے, ان کو اللہ نے وسائل دیے ہوتے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یار اگر یہاں مسلمان تجارت نہ کرتے تو یہاں علماء کے تبلیغی سفر نہیں ہوتے. جتنے مدارس چل رہے ہیں یہ کون چلا رہا ہے, یہ تاجر چلا رہے ہیں جہاں سے علماء پیدا ہو رہے ہیں. یتیم خانے, میں ترکی گیا, میں نے ترکی کا یتیم خانہ دیکھا جو عرب تاجر اور ترک تاجر چلا رہے ہیں. وہ یتیم خانہ دیکھ کے آپ بحریہ ٹاؤن بھول جاؤ گے. انسان کا تھوڑی دیر کے لیے وسوسہ آتا ہے یار میں بھی اگر یتیم ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا. بحریہ ٹاؤن سے زیادہ سہولتیں یتیم خانے میں دی ہوئی ہیں. تو یہ سارے کام کون کرتا ہے میرے بھائی, تاجر کرتے ہیں. تو اس نیت سے آپ نے کمانا ہے. اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن میں اللہ نے جہاں تجارت کی فضیلت بیان کی, مسلمان تاجر کا ایک خاص وصف اللہ نے بیان کیا ہے. آیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ان یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. فرمایا اس زمین میں کچھ ایسے گھر ہیں جن کو مسجد کہا جاتا ہے, اللہ کا گھر. فرمایا اس میں کچھ ایسے مقدس لوگ رہتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت, جو تجارت ہی کا دوسرا نام ہے, یہ اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. دیکھو یہاں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ ان مسجدوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سرے سے بزنس کرتے ہی نہیں ہیں, یہ ٹینشن انہوں نے پالی نہیں ہے, یہ نہیں کہا اللہ نے. فرمایا ان میں کچھ ایسے مقدس لوگ ہیں جن کو تجارت نماز سے غافل
نہیں, یعنی تجارت تو کرتے ہیں وہ, لیکن نماز کے وقت میں وہ تجارت چھوڑ دیتے ہیں. یہاں بھی تجارت کی بھی فضیلت ہے کہ اللہ نے یہ بھی تو کہ مثال دے سکتے تھے کہ بہت سے نیک لوگ مسجدوں میں ایسے ہیں جو جاب جب کر رہے ہوتے ہیں تو باس کی پرمیشن کے بغیر ہی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. بھائی کمانے کے تو بہت سارے ذرائع ہیں نا, یہاں بھی اللہ کمانے کے صرف ایک ذریعے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ تجارت. تو ایسا لگتا ہے اللہ کی نظر میں مسلمان کے لیے تجارت کے علاوہ شاید ہیں بہت سے آپشن. میں ایک مبالغے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی نظر میں مسلمان کے پاس کمانے کے لیے تجارت کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اللہ مثالیں ہی ساری تاجروں کی دے رہے, ورنہ پیسے کمانے کے تو 10 طریقے اور بھی ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں ایسے پکے نمازی ہیں کہ بزنس ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا. تو بھائی مسلمان تاجر کی صفت ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کا نعرہ لگتا ہے تو بزنس ختم. کتنی لمبی تاجروں کی لائن ہو بھائی, کسٹمر کی لائن ہو, بھائی نماز کیا ہے بولو بھائی. پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے تو وہ دیکھتے, یہ دور تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور ان کے بعد کوفہ کی گلیوں میں عبداللہ بن عمر کا یہ واقعہ ہے. تو یہ تو حضرت علی کا دور خلافت تھا. تو جیسے ہی اذان ہوئی نا دھڑا دھڑ دکانوں کے شٹر گرنا شروع ہوئے. اسلامی دور تھا, خیر غالب تھی. تو عبداللہ بن عمر یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے خوش ہوا کرتے. ساری تجارتیں مسلمان کیا کرتے, جیسے ایک زمانے میں سعودی عرب میں ہوتا تھا نا, اب تو نہیں ہو رہا. اذان ہوئی اور دکانوں کے ٹھک 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 آوازیں آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ اب تو وہاں بھی اجازت, ہمارے مسلمان وہاں بھی گڑبڑ کرتے تھے تو وہ دکان بند کر کے اندر بیٹھ جاتے تھے, ٹھیک ہے نا, ہوٹل بند کیا اندر بیٹھ گئے. تو انہوں نے جب دیکھا نا ایسے دکانوں کے شٹر گر رہے ہیں, لوگ سب تجارت چھوڑ کے مزے کی طرف بھاگ رہے ہیں, تو عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے فرماتے تھے تم ہی وہ مبارک لوگ ہو جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان مسجدوں میں کچھ ایسی مبارک ہستیاں ہیں کہ انہیں تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. تو بھائی نماز کو فوکس کرنا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تاجر کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. کہتا ہے ابھی تو دھندے کا ٹائم شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی تو کیا ہوا ہے, دھندے کا ٹائم شروع ہوا ہے. ابھی یہ مولانا صاحب بلا رہے ہیں مسجد میں کہ نماز پڑھنے آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اچھا مسائل سیکھیں علماء سے, کوئی ایسا بزنس نہ کریں جس میں سود لازم آ رہا ہو, جوا. 3 چیزیں اسلام میں بزنس میں دیکھیں, کچھ چیزیں تو سب مذہب میں حرام ہیں. جھوٹ بولنا ہندو بھی کہتا ہے حرام ہے, الو بنانا ہندو بھی کیا کہتا ہے حرام ہے نا. لیکن 3 چیزیں تجارت میں ایسی ہیں جو صرف اسلام نے حرام کی ہیں, دنیا کے دوسرے مذہب میں نہیں. اس میں ایک قمار, جوا. کوئی بھی ایسی بزنس جس میں جوئے کا عنصر آ رہا ہو, دوسرے مذاہب اجازت دیتے ہیں, اسلام اجازت نہیں دیتا. دوسری چیز ہے غرر. غرر کہتے ہیں غیر یقینی تجارت. مثال کے طور پر پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے, آپ کو پرندے شکار کرنے آتے ہیں, آپ نے کہا یہ جو پرندہ اڑ رہا ہے نا میں نے ہوا میں ہی تجھ سے خرید لیا, اب یہ میری قسمت ہے, تو پکڑ کے لائے کہ نہ لائے. تو یہ غیر یقینی چیز ہے. دپل کی تجارتیں جسے کہتے ہیں جو اسٹاک ایکسچینج میں ہو رہا ہے نا, بھائی شیئر قبضے میں آئے, فارورڈ سیل فیوچر سیل نہیں ہو رہی دپل میں, کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آگے ہوگا کیا. اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے, لیکن اس کے کچھ اصول ہیں, ان اصولوں کے تحت بزنس ہوگا تو جائز ہوگا. یہ جو فارورڈ سیل اور فیوچر سیل ہو رہی ہے نا, کہ اگر ہفتے کے دن اس شیئر کی اتنی قیمت بڑھ گئی تو تم مجھے اتنے پیسے دے دینا, کم ہو گئی تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. یہ جو فارکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, کچھ سونا خرید کے بیچنے, نہ سونا آپ کے پاس آیا نہ آپ نے بیچا, ٹوپیاں کرانے کے علاوہ اور کوئی کام فرضی ہے نا. یہ تو غرر, جس میں غرر ہوگا یہ تو قبضے سے پہلے بے ہے اس لیے ناجائز ہے. یہ غرر کی مثال میں نہیں آتا, لیکن غرر غیر یقینی, میں ایک آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں, علماء کی اصطلاح میں مشکل ہو جائے گی, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تیسرا ہے سود. پوری دنیا میں کی معیشت ہی سود پر ہے, اسلام سود کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ 3 چیزیں آپ نے اپنی بزنس سے نکالنی ہیں, اور ان 3 چیزوں کے لیے جب تک آپ علماء سے رابطہ نہیں کریں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. قمار کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ علماء بتائیں گے, خود سے فیصلہ نہیں کیا جاتا. سود کی ڈیفینیشن کیا ہے, اسلامک بینکوں سے لوگ قرضہ لینے کو بھی سود سمجھتے ہیں کہ یار وہی پینلٹی دینی پڑ رہی ہے, وہ نہیں ہے, وہ الگ. سود الگ ہے, تجارت کیا ہے الگ ہے. جس نے بینکنگ کو پڑھا ہے بغور وہ کہے گا بھائی بینکنگ میں سود نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کو سود کی ڈیفینیشن ہی, آپ سمجھتے ہو کہ پیسے پہ متعین نفع لینا حرام ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, پیسے پہ متعین نفع لینا حرام نہیں ہے. پیسے کے ذریعے اسی جنس کا پیسہ لینا ایک مشروط معاہدے کے ساتھ یہ حرام ہے. تو یہ پھر لمبی
تفصیل ہو جائے گی اس کی. تو خلاصہ یہ کہ آپ نے مسائل کا علم کس سے سیکھنا ہے؟ بڑے بڑے دینی مدارس ہیں وہاں مفتیوں سے ملیں, پوچھیں بھائی کیسے کوئی سود نہ ہو جائے, زکوٰۃ نکالنی ہے اور اپنے مال میں برکت کے لیے صدقات و خیرات بھی کرنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا. تو مال بڑھانے کا نسخہ ہے کہ صدقات و خیرات کیے جائیں.